چیلنج شف شف نے دیا تھا اور یہ ویڈیو ہم پچھلے 1.5-2 مہینے سے چلا رہے ہیں، جس میں اس نے بار بار یہ کہا تھا کہ جب کہو گے، جہاں کہو گے، میں کیلیں نکال کر دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ آج چیلنج کرتا ہوں، جس کو کیل اور کانٹوں میں شک ہے، جہاں کہو گے، جس جگہ کہو گے، وہاں نکال کے دکھاؤں۔ آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس کی وہ ویڈیو دیکھی ہے؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ چیلنج خود حق خطیب نے کیا تھا، شوکت نے کیا تھا۔ کل رات تک جو ہمیں پیغام بھجوائے گئے، ان پیغامات کے مطابق حق خطیب کراچی آ رہا تھا۔ ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ ہم اپنے مریض دیں گے۔ میں نے کہا اس لیے کہ بھاگ نہ جائے، میں نے اس بات پر بھی اقرار کر لیا، مان لیا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ اپنے مریض لے کر آ جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے پہلے اسکین کروا لیں گے، ان کے پہلے ٹیسٹ کروا لیں گے۔ تو کل رات میرا خیال ہے اس کے چیلوں نے اسے ڈرا دیا کہ جناب آپ جائیں گے تو ایکسپوز ہو جائیں گے۔ تو الٹیمیٹلی وہ کل رات کو انہوں نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی، اور اس کے چیلے لکھ کیا رہے ہیں کہ حضرت نے جذبات میں ایک بیان دے دیا تھا کہ جب کہو گے، جہاں کہو گے، میں کیلیں نکال دوں گا۔ تو اگر وہ واقعی اللہ کا ولی ہے، اگر وہ سچا پیر ہوتا، تو یہ کیا ضد ہے کہ نہیں جو میرے اڈے پہ آئے گا میں اس کو ہی ٹھیک کروں گا؟ یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ جاؤ اسپتالوں میں، شف شف کرتے جاؤ، لوگوں کو بیڈ سے اٹھاتے جاؤ۔ ہم نے اس کو برہنہ کیا، اس کے چیخنے اتار دیے جو لباس اس کے جسم پر تھا، لیکن یہ کوئی ایسا ڈھیٹ بدبخت اور بے غیرت آدمی ہے کہ جس نے ختم نبوت کے کلاس کو بھی بیچا۔ آپ نے وہ ویڈیو دیکھی کہ جس میں اس نے ایک آدمی کو اپنے ساتھ سٹیج پہ کھڑا کیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جناب یہ قادیانی تھا اور میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے۔ 2022 میں یہ ویڈیوز اس نے اپلوڈ کی، ایک بندے کو ساتھ کھڑا کر کے جس کا نام آصف ہے، کہا 2022 میں کہ حق خطیب نے ایک قادیانی کو مسلمان کر دیا۔ ذرا سوچئے گا، ختم نبوت کے سارے متوالے اور دیوانے یہاں پہ کھڑے ہیں کہ یہ بے غیرت کس طرح سے بیچ رہا ہے ختم نبوت کے کاؤس کو اور ختم نبوت کے مقصد کو۔ تو اس شخص کو کھڑا کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے، ٹائٹل ہے اس کا ویڈیو کا کہ حق خطیب نے ایک قادیانی کو مسلمان کر دیا۔ اس بندے کی ویڈیوز بعد میں ہمارے سامنے آئی جو 2019 میں پوسٹ ہوئی تھی، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں میں تو اپنی ریسرچ کر کے 2016 میں مسلمان ہو گیا تھا۔ تو ایک آدمی جو قادیانیت کو اور ختم نبوت کو، کلمے کو، اسلام کو بیچ رہا ہے، اس بے غیرت کے خلاف آپ سب یہاں جتنے قدم چل کر آئے ہیں، میرا یہ یقین اور ایمان ہے کہ پروردگار آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا، اس لیے کہ آپ اس جد و جہد میں شامل ہوئے ہیں۔ تو جناب ایک ایسا آدمی کہ جس کے لیے میں نے اپنا کریئر داؤ پہ لگا دیا، میں نے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھی ہوئی، آپ سب جانتے ہیں مجھ پہ تیزاب سے حملہ ہوا، ہم پہ اٹیک کیا گیا، میری گاڑی توڑی گئی، میرے گھر پر حملہ کیا گیا، فائرنگ کی گئی، اور چونکہ ریاست اس کے ساتھ کھڑی ہے، چونکہ جرنیلوں کی تصویریں لگاتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ جناب شاید میری ایجنسیاں میری مٹھی کے اندر ہیں، تو اب تک اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں ہونے دی گئی۔ لیکن کوئی بات نہیں، وہ شعر ہے نا کہ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ تو انشاءاللہ العزیز میں اس حکم اذاں کی تعمیل کرتا رہوں گا، اپنے حصے کی کلمہ حق کی صدا کو بلند کرتا رہوں گا۔ لیکن جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، کل سے اب تک یہ فراڈیا اپنے فیس بک پیج پر، اپنے یوٹیوب پیج پر جس آدمی کو لگا رہا ہے، بار بار جو آدمی اس کی کرامات کی گواہیاں دے رہا ہے، جو آدمی اس کے کرتبوں کی گواہی اور شہادت کے طور پر ویڈیوز بنا رہا ہے، اس کا نام ہے آنگڑو اور بانگڑو، سہیل کلیا اور عمران کلیا۔ اللہ کے بندے، کل رات جو ویڈیو لگائی گئی جس میں وہ بندہ کہہ رہا ہے نہیں جی کیلیں صحیح ہیں، حق خطیب صاحب نے، بادشاہ سرکار نے منہ سے کیلیں بھی ٹھیک نکالی تھیں، آنکھ سے زنجیریں بھی ٹھیک نکالی تھیں، کیلیں بالکل درست ہیں، برحق ہیں، معجزہ ہے، کرامت ہے، اس بے غیرت کے اپنے گھر میں 19 سال سے اولاد نہیں ہے، لوگوں سے اربوں روپے کی جائیدادیں لی کہ ہم ختم نبوت کے سینٹر بنائیں گے، ہم مسجدیں بنائیں گے، ایک اینٹ نہیں رکھی گئی آج تک، اور ہم نے وہ سارے ڈاکومنٹس دکھائے۔ اتنا بڑا کاروبار بنا لیا ہے ہمارے دین کو، اسلام کو، تصوف کو اور طریقت کو اس بدبخت نے۔ میں جو بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، یہ ہاتھ باندھ کے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے بے غیرتوں کو، ایسے مداریوں کو ختم نبوت کا نام استعمال نہ کرنے دیں، اللہ کا واسطہ ہے، باقی سب کریں گے لوگ۔ آج آپ کے سامنے تنے تنہا کھڑا ہوں اور وہ بے غیرت بھاگ گیا ہے اور بھاگ کے وہاں پہ اپنے اڈے پہ چوہے کی طرح چھپا ہوا ہے۔ آج شاید وہ آ جاتا
لیکن وہ جو کل ہم نے پوسٹ کر دی تھی نا کہ وہ خطیب نے کہا جی میں نماز بھی سناؤں گا، اصل میں وہ بھاگا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کو نماز نہیں آتی۔ تو کیا ایسا آدمی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا آدمی پیر ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا آدمی ختم نبوت کا سپہ سالار ہو سکتا ہے؟ ایسا بدبخت میک اپ والا فراڈیا۔ تو آپ سب سے میری التجا ہے کہ آپ اپنے لوگ کہتے لو جی بڑا لمبا ہو گیا جی جان چھوڑ دیں اس معاملے کی، بھائی آپ تھک گئے۔ میں اپنی آخری سانس تک اس فراڈیے کے خلاف جہاد کرتا رہوں گا۔ تو انشاءاللہ کچھ ہی دن میں ہم حق خطیب کے خلاف لانگ مارچ کی تاریخ کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ تیار ہیں؟ زندہ باد۔